السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ قیامت کا علم اکیلے اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، وہ اکیلا ہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی، اس کے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا اس سے علم ہے۔ اس میں سے کوئی چیز اس کے قبضے سے باہر نہیں۔ جس دن اللہ ان مشرکوں کو جو اس کے ساتھ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت پر ڈانٹتے اور سرزنش کرتے ہوئے پکارے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم شریک سمجھتے تھے؟ مشرک جواب دیں گے، ہم تیرے سامنے مانتے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس کی گواہی نہیں دیتا کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ آج ہمارا الحمدللہ 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 4 صورتیں ہیں: سورۃ الشعراء، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ۔ سورۃ الشعراء کی اگر بات کریں تو وہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ بھی حوامیم کے مجموعے کی تیسری صورت ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کی بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے اور ایمان کی قابل تعریف صفات بیان کی گئی ہیں۔ اسی ذیل میں آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ ان کے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کے لیے عربی کا لفظ شورا استعمال کیا گیا ہے، اس بنا پر سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے روبرو ہو کر ہم کلام نہیں ہوتا، بلکہ وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے، اور پھر اس وحی کی مختلف صورتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہیں یہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسی وحی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے اللہ کے جو نبی ہوئے ان کی طرف بھیجتا رہا۔ وہ اللہ جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سب پر غالب ہے، اپنی تدبیر اور پیدا کرنے میں کمال حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے پیدا کرنے والا اس کا مالک ہے، اور اس کی تدبیر کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ اپنی ذات، قدرت اور غلبے میں عالی شان اور اپنی ذات میں عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے عظیم حجم اور بلندیوں کے باوجود اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے زمینوں کے اوپر سے پھٹ پڑے۔ تمام فرشتے ڈرتے اور جھکتے ہوئے اپنے رب کی پاکی اور عظمت اس کی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے توبہ کرنے والے بندوں کے گناہ بے حد بخشنے والا اور ان پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو نزول کا اس کا مقصد ہے وہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ آیت نمبر 7 ہے، اور جس طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو ڈرائے، مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اس آیت میں مول قرآن سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو آگاہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اس کے بعد مین مرکز جو تھا وہ مکہ مکرمہ تھا، لیکن اس کے بعد پوری دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تمام جن و انس کے لیے، اور اس سے مراد ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ومن حولہا کے الفاظ میں پوری زمین شامل ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ پوری زمین کا مرکز ہے۔ اور پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ کہہ دو اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ کی جو کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، کسی بھی چیز، شخص اور ذات کا تعارف اس کی صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی صفات کے ذریعے کرایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم۔ آیت نمبر 11 اور 12 ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے، وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ذات، اس کی صفات، تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور توحید باری تعالیٰ کی بھی یہی تعریف ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، اس کے افعال، اس کے اسماء و صفات میں تنہا اور یکتا مانا جائے، یہی توحید ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ قطعاً غلط ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہماری صفات سے تشبیہ دیتے ہیں ان کے متعلق فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسی، جس طرح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے عرش کے بارے میں آتا ہے، اللہ کی کرسی کے بارے میں آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، ہمارے جیسی نہیں ہے، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں، ہمارے جو کرسی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی کہیں بلند ہے، ویسا کچھ نہیں ہے، عام انسانوں جیسی اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے۔ اور یعنی اللہ کی صفات کو اس کی حقیقی معنی سے پھیر کر اپنی طرف سے ان کا معنی متعین کرنا، یہ صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کی مشابہ قرار دینا ہرگز بھی درست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اسی طرح اس کی صفات کے ساتھ مانا جائے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب تمام انبیاء کا دین جو تھا وہ ایک ہی تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، بس قوموں کے حالات اور ان کی قوت و طاقت کے اعتبار سے عبادات کے کام میں کچھ فرق رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 13 میں شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وہی ہم نے تیری طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ کہ اس طرح دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اگر تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا اور انہیں فرقے بنانے سے منع کیا گیا تو پھر یہ اتنے سارے فرقے کیسے بنے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ آیت نمبر 14 ہے، اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک پہلے طے ہو چکی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ فرقے بعد میں بنائے گئے اور ان کا مقصد کوئی دین کی خدمت کرنا نہیں، یہ لوگ محض ضد اور ہٹ درمی اور مال و دولت کا حصول اور کرسی اور شہرت کے لیے نئے مسائل پیدا کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے باتوں پر اڑ جاتے ہیں جس سے فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ فرقہ بندی علماء کی ضد کا نتیجہ ہے۔ بعض علماء، سب اس میں نہیں ہے لیکن جن کے اندر بہت زیادہ ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے ان کے بارے میں بات کی جا رہی۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا ثمر ضائع نہیں کرتا، جو شخص جس مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اسے اسی حساب سے اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اسی میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. کیونکہ کافر آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور مومن چونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں اجر دیتا ہے. اب توبہ کی قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ توبہ اور پلٹنے کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. جب بھی کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. انفرادی طور پر توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب روح نکالنے والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجموعی طور پر تمام انسانوں کے لیے توبہ کا باب اس وقت بند ہوتا ہے، ہو جائے گا جب قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے تمام فیصلے جو ہے وہ حق پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے، اسے اپنی مخلوق کے متعلق جو فیصلہ کیا ہے وہی درست اور برحق ہے. کسی کو اندھا یا کسی کو دیکھنے والا، خوبصورت، بدصورت، ذہین یا کن ذہن جیسا بنایا وہ اسی کے لائق تھا. اسی طرح جس کو معاشی اعتبار سے جس حیثیت میں رکھا وہی اس کے لیے مناسب ہے. اگر کسی کو امیر بنایا تو اس کے لیے یہی مناسب تھا، اگر کسی کو غریب بنایا تو اس کے لیے یہ درست اور بہتر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. آیت نمبر 27 ہے. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے وہی ہمارے لیے مناسب ہے. ایسے کئی واقعات ہیں کہ کسی شخص کو اچانک دولت مل گئی تو وہ فرعون اور قارون بن گیا، اور کسی امیر سے دولت چھین لی تو وہ جو ہے وہ دوسروں کو لوٹنے والا بن گیا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر مصیبت اعمال کا انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. دنیا میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کا دنیاوی نتیجہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. آیت نمبر 30 ہے. اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. یعنی دنیا کی مشکلات کی صورت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کی سزا دنیا میں مل جانی ہے، بلکہ یہ بعض گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں یا ان کی سزا ہی نہیں دیتے. ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ سمجھتے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. وہ اپنے اوپر غور و فکر کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ہم سے کیا چیز غلط ہو رہی ہے. آج ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو مشکل آ رہی ہے وہ کیوں ہے، اس کا نتیجہ کیا میری کوئی ایسی بات ہے، میرا کوئی ایسا گناہ ہے جو میں مسلسل کر رہی ہوں کہ میں دیکھوں کہ اس کی وجہ سے ہے. امام ابن سعد بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں اسما بنت ابی بکر کو سر درد ہوتا تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی ہیں، فرماتی میرے گناہ کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے. محمد بن سیرین رحم اللہ پر قرض چڑھ گیا تو اس کی وجہ سے غمگین ہو گئے، پھر فرمایا یقیناً میں اس غم کی وجہ پہچانتا ہوں کہ میرے 40 سال پہلے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہے. تفسیر القرطبی میں ہے یہ. ابو سلیمان دارانی رحم اللہ سے پوچھا گیا عقل مند لوگ اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کو قابل ملامت کیوں نہیں گردانتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کیا ہے. یہ بھی تفسیر قرطبی میں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان جو آپ کو ملا یہ نہایت حقیر ہے، بہترین اور ابدی نعمتیں تو آخرت میں رکھی ہیں اور وہ ان لوگوں کو ملیں گی جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ.
والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. آیت نمبر 36 سے 40 تک ہے. بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے. اچھا، اب یہ جو مشورہ کرنے والا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ سارے معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کرتے تھے. جنگ احد کے موقع پر بھی مشورہ ہوا کہ جنگ جو ہے مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے یا باہر جا کر لڑی جائے. پھر جنگ خندق میں بھی مشورہ ہوا کہ جنگ کس طرح لڑی جائے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خندقیں کھودی گئیں پورے مدینہ کے ارد گرد. تو اس سے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو اس طرح ہمیں بھی مشورہ کرنا جو ہے نا وہ بہترین عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جائے. استخارہ کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہترین مشورہ ہے. جب بھی آپ کسی معاملے میں پھنس جائیں اور کوئی راہ سمجھ نہ آئے تو آپ استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن کر دیں گے اس راہ کے اوپر جو آپ کے لیے اچھی ہوگی. اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، یعنی ان کے ساتھ جو کچھ برا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی بدلہ لیتے. پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. اب اولاد جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے مطابق ہے. جس طرح دنیا کے انعامات اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو تھوڑا، اسی طرح اولاد کی نعمت ہے، کسی کو بیٹے دے دیے کسی کو بیٹیاں دے دی. تو یہ جو ہے وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. آیت نمبر 48 سے 50 تک ہے سورہ شورى کی. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، تیرے ذمہ پہنچا دینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. لیکن وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرمائے، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹے عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نعمتیں ہیں. اور اے اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ مل جائے نعمت تیری طرف سے بیٹے اور بیٹیاں تو ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین یا ربی. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ حدیث بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ جن ذرائع سے انسان کی رہنمائی فرماتا ہے ان ذرائع کو وہی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ان کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وہی، یعنی الہام کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے. بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کر سکتے ہیں. جس طرح مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ بھیجا گیا، جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مختلف طریقوں سے وحی آتی تھی. کبھی ان کو ہلکی سی گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی, کبھی ان کو مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سنائی دیتی. اس کے بعد کبھی ان کے ماتھے پر پورا پسینہ ایک دم سے آ جاتا, اور اس کے بعد ایک دفعہ جو ہے وہ فرشتے نے ڈائریکٹ انسانی شکل میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا. پھر فرشتہ جو تھا وہ بھی حاضر ہوا, جبریل علیہ السلام جیسے وہ حاضر ہوئے تھے. تو ایک صحابی کی شکل میں, داہیہ کلبی کی شکل میں بھی آتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام. تو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ دل میں بات ڈال دی جاتی تھی, اس کو الہام کہا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والی ہر بات اللہ کے حکم کے عین مطابق ہوتی تھی, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے. اب سورہ زخرف آگے آ رہی ہے الحمدللہ. سورہ زخرف بھی مکہ میں آخری دور میں نازل ہوئی. پچھلی سورت سورہ شورا میں تکوینی حاکمیت کا بیان تھا, اور اس سورت میں تشریعی یعنی جو ہے تشریعی حاکمیت کا بیان ہے, یعنی شرعی احکامات جو تھے. یعنی جب کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے تو پھر اس کائنات میں قانون اور نظام بھی تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ کسی اور کے چلیں اور دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے, ایسا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. حامیم, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے جو حق تک پہنچانے والی راہ ہدایت کو واضح کرنے والی کتاب ہے. اے وہ لوگوں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا, بلا شبہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم اس کے معنی پر غور و فکر کرو اور انہیں دوسری امت تک پہنچانے کے لیے اس کو سمجھو, دوسری امت تک پہنچانے کے لیے. بلا شبہ یہ قرآن لوح محفوظ میں نہایت عالی شان رفت والا اور حکمت سے بھرپور ہے. یعنی اس کی آیات حکم کردہ اور ممنوع کاموں کے بارے میں پختہ اور دو ٹوک ہیں. کیا تمہارے شرک اور نافرمانیوں کی کثرت کے سبب تم سے منہ پھیرتے ہو؟ ہم تم پر قرآن نازل کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہم ایسا نہیں کریں گے, بلکہ تمہارے ساتھ ہماری رحمت اس کے برعکس کا تقاضا کرتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تمہاری وجہ سے رک نہیں جائے گا, ہم اس کو بھیجنا جو ہے وہ بند نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر سرداروں کو مخاطب کر کے, اللہ تعالیٰ فرمانے افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین وکم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون فاہلکنا اشد منہم بطشا ومضی مثل الاولین. کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے, اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے, تو ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. یعنی تم اس دعوت کو پسند نہیں کرتے ہو تو ہم تمہاری شکن جبی کو دیکھ کر اپنی دعوت کو روک دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تم سے پہلے بھی ایسے متکبر لوگ گزرے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ناپسند کیا اور ٹھکرا دیا, مگر ہم نے دعوت ہرگز نہیں روکی بلکہ ان لوگوں کو ہلاک کیا. اگر تم نے اسے تسلیم نہ کیا تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا ہی سلوک کیا جائے گا. اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوتی ذمہ داری جو کہ اب ہم پر ہے, ہمیں ہر حالت میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنا ہے. امت مسلمہ کی حیثیت سے کوئی مانے یا نہ مانے, اگر لوگ نہ مانے تو دعوت دینا چھوڑنی نہیں ہے. اب ایک اور عربیوں کی خصلتوں کے بارے میں, اس وقت کا جو دور کا اہل جو عرب تھے, جاہلیت میں جو لوگ تھے, وہ کیا کرتے تھے, بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس عقیدے سے فرشتے خوش ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے, لیکن اپنے لیے بیٹی کو ناپسند کرتے تھے. مگر اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے دفن کرنے پر تیار ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہو لیکن اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو. آیت نمبر 17 سے 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے
تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا اور وہ غم سے بھرا ہوتا. اور کیا اس نے اسے رحمان کی اولاد قرار دیا ہے جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہوتی. یعنی کہ عورت کا حساب یہ ہے کہ جھگڑے میں بات اپنی واضح نہیں کر پاتی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیوروں میں پرورش ہوتی ہے اس کی، اپنی بات کو کلیئر نہیں بتا سکتی. تو تم اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہے وہ کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی ہیں فرشتوں کو، حالانکہ خود ناپسند کرتے ہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے. کسی بڑے آدمی کو اب وہ کہتے ہیں کہ نبی کیوں نہیں بنایا، نبی اتنا غریب کیوں ہے. کافر سرداروں کا موقف تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سردار لوگ ہیں، اگر ان کی بات نہیں سن سکتے اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ سرداروں میں سے کسی کو نبی بناتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آیت نمبر 32 ہے کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. یعنی تمہیں جو رزق دیا ہے اور اس کی بنیاد پر تم خود کو بڑا سمجھتے ہو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو. اگر سب لوگوں کے پاس برابر پیسہ ہو جاتا تو دوسروں کے ایک دوسرے کے کام کون کرتا اور دنیا کا نظام کیسے چلتا. نہیں، بعض لوگوں کو جو دولت دی ہے وہ بڑا بننے کے لیے نہیں دی بلکہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے دی ہے. اس حقیر پیسے کی بنیاد پر تم خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگے ہو، سمجھتے ہو کہ اب اللہ کو بھی اپنے کام چلانے کے لیے تم سے مشورہ کرنا چاہیے. تو تمہیں فرعون کا انجام اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس نے دولت کی بنیاد پر تکبر اور گھمنڈ کیا اور حق کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حال کیا. آیت 55-56 میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. تو جب انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، بس ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے پیشرو اور مثال بنا دیا. دنیا کافروں اور آخرت جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر اقوام کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے جبکہ مسلمان ترقی پذیر ہیں. اس سے بعض عقل مند اور اہل ایمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دولت دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آیت نمبر 33 سے 35 تک اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کو سارے کا سارا سونا بھی دے دیتا، ان کے گھر چھتیں ہر چیز، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اور آخرت کس کے لیے؟ آخرت تو ایمان لانے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اب ہماری سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی شدید مخالفت کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی کہ اے اللہ یوسف علیہ السلام کے قہر جیسا قحط ان پر نازل فرمائے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اگر ان پر مصیبت پڑے گی تو یہ لوگ جھک جائیں گے اور ان کے دل نرم پڑیں گے تو یہ حق قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ان پر قحط پڑا اور یہ لوگ بلبلا اٹھے. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ اپنی قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قحط ہٹا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ دخان کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک جو ہے وہ اس کے بارے میں تلاوت فرمائی. صحیح بخاری کی روایت ہے. کافر کہتے تھے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے اور اللہ کا نام لے کر پیش کرتا ہے، وہ اسے جھوٹا سمجھ کر اس پر کان نہیں دھرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم
والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. آیت نمبر 1 سے 6 تک ہے. حامیم، اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بہت بابرکت رات میں اتارا. یہ رات کون سی ہے؟ شب قدر کی. بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے. بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے باعث، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب میں نے نازل کی ہے اور یہ میرا کلام ہے. اور ربوبیت سے الوہیت کا استدلال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کو اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے. اب رب تو مان لیا، مگر جب عبادت کرتے یہ دعا مانگتے تب دوسرے کئی چیزوں کو اور لوگوں کو شریک بنا لیتے. یہ الوہیت جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے تھے یا انہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ سمجھتے تھے. الوہیت یعنی الہ سے ایک الہ واحد. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون. آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے. تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں. آج کے مشرکین کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ کائنات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن پوجا دوسری ہستیوں کی بھی کرتے ہیں. خصوصاً مشکلات اور مصائب میں جب مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ کی بجائے ساتھ ان کو بھی پکارتے ہیں اور انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا عیب ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. الہ جو ہے واحد ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قوم فرعون کا انجام بتا رہے ہیں کہ اس فرعون اور اس کی قوم نے تکبر اور گھمنڈ کے سبب اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، جس سے اس وقت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور پار لگا دیا. ان پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاکہین ذلك وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. آیت نمبر 25 سے 29 تک ہے. کتنے ہی وہ لوگ تھے جو چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے. اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا. پھر نہ ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ مہلت پانے والوں میں سے ہوئے. یعنی ان پر آسمان اور زمین والے کوئی بھی نہیں رویا اور بلکہ ہر ایک نے اطمینان کا سانس لیا. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جو ظلم اور زیادتی حد سے زیادہ جو بڑھاتی جاتی ہے زمین کے اندر اور کرتا جاتا ہے، ایسا کوئی بھی حکمران ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ اطمینان کا سانس لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات جو ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. آیت نمبر 38 اور 39 ہے. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا اور لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ اتنی بڑی کائنات جو اللہ کی تمہارے سامنے اس وقت موجود ہے، اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، لیکن تم اس کی آواز پر کان ہی نہیں دھر رہے. شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب کھیل تماشا ہے. کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں پھر سے، اس سے تمہیں حق سمجھنے میں مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ متکبرین کی آخرت میں سزا کے متعلق فرماتے ہیں، جہنمیوں کے متعلق اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ میں لوگوں میں شامل نہ فرمانا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون. آیت نمبر 50 سے 43 سے 50 تک ہے. بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا
گرم پانی کے کھولنے کی طرح. اللہ فرمائیں گے اللہم لا جعلنا منہم، اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کر لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈھیلو. چکھ بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست بہت باعزت ہے، بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. اب ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے متکبرین کا انجام بتایا اللہم لا جعلنا منہم، اب اللہ تعالیٰ متکبرین کے برعکس متقیوں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم. آیت نمبر 167 تک ہے. بے شک متقی لوگ امن والی جگہوں میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اسی طرح ہوگا اور ہم ان کا نکاح سے آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں. وہ اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر کھا رہے ہوں گے، وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلے تھی، یعنی کہ جو موت آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں آئے گی. وہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے گا تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرما لینا. اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تو ہمیں لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن کو تو آگ میں ڈالے گا. سورۃ الجاثیہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اس سورت میں بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے. ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان اگر معقولیت کے ساتھ ان پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کائنات کے خالق کو اپنی خدائی کے انتظام میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا سراسر بے بنیاد بات ہے. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو شریعت کے کچھ ایسے احکامات دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دیے گئے بلکہ اس سے کچھ مختلف دیے گئے تھے. کیونکہ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس لیے اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. تیسرا، اس صورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اسی سلسلے میں آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. جاسیہ عربی زبان میں لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں. اس لفظ کو سورت کا نام بنا دیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. حامیم، قرآن مجید اس اللہ کا نازل کیا ہوا ہے جو سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ اپنی تخلیق، تقدیر اور تدبیر میں کمال حکمت والا ہے. بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی یقینی دلائل ہیں کیونکہ وہی آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور اے لوگوں، تمہیں نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کرنے اور زمین پر چلنے والے جانوروں کی پیدائش میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں. یہ یقین رکھنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں آغاز میں ہی تخلیقات کو توحید کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سی نشانیاں اس میں تمہارے لیے کہ اس نے جاندار پھیلا دیے، اور رات اور دن کے بدلنے میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں
وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پھر جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ قرآن سنتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، اب بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن جو مذاق اڑائے گا میری آیات کا میں اس کو رسوا کرنے والا عذاب دوں گا۔ اب بنی اسرائیل کی منصب نبوت سے معزولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آغاز والی صورتوں میں بار بار اعلان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو نبوت کے منصب سے معزول کر کے یہ منصب بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور انہیں جہانوں پر فضیلت دی اور انہیں دین کے معاملے میں واضح احکامات عطا کیے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اختلاف کیوں کیا؟ علم آنے کے بعد ضد اور ہٹ درمی دکھائی۔ علم سے اللہ تعالیٰ یہاں اسپیشل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بغیم بینہم جو آیا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم، علم آنے کے بعد ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ کب کروں گا؟ قیامت والے دن کروں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک واضح رستے پر لگا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے سو اسی پر چل اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو نہیں جانتے، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تیرے کسی کام نہ آئیں گے۔ یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے کہ ان کے پیچھے نہیں جانا۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کافر جو ہیں وہ ان کو اتنا دنیا کا سامان مال و دولت مل رہا ہے، ترقی مل رہی ہے تو ہم ان کو دیکھ کے ان سے امپریس ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ڈھیل کے لیے دیتے ہیں، ایسا کرتے جاتے ہیں، ان کی ڈھیل بڑھاتے جاتے ہیں اور پھر ایک دم پکڑ لیتے۔ باقی تمام قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا تھا۔ اب آخرت کے وقوع کی عقلی دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ آیت نمبر 21 اور 22 ہے سورۃ جاثیہ کی۔ یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا اعتراف کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی بدلہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی ہوگی۔ اب خواہشات کی بندگی سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تم اس کے بندے اور غلام ہو، لہٰذا تم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرو، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ ایک بندے اور غلام کو زیب نہیں دیتا۔ مطلب ایک انداز شکایتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ فاضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ آیت نمبر 23 میں پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ یہاں پہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا تھا کہ علم آنے کے باوجود لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اپنا تکبر ہوتا ہے، اپنا گھمنڈ ہوتا ہے۔ جس طرح قارون نے بھی کہا تھا کہ یہ تو مجھے سارا کچھ جو میرے پاس خزانے ہیں یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملے۔ اسی علم کی وجہ سے انسان اکڑ جاتا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا تھا۔
بڑائی اپنی، اس نے کہا تھا کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو اللہ تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، حقیر مٹی سے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو گھمنڈ اور تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور ان کے کانوں اور ان کے دل پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لوگے؟ یہ قرآن تو آیا ہی نصیحت کے لیے تھا، ہماری نصیحت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، آج ہمارا 25واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے اس میں پڑھا، سمجھا، سمجھایا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں پھیلانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس جہنم کے راستے سے بچا لیں اور ہدایت کے راستے پر رکھیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی ہمیشہ خیر پر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیجیے، جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ ہو جاتے ہیں، ان پر آپ درگزر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جو زیر زبر کی پیش کی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اس پر میری پکڑ نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دیجیے، امت مسلمہ پر رحم فرمائیے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ چلے گئے ان پر رحم فرمائے، ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور ہمارے بعد آنے والوں کو بھی جنت کا وارث بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دیجیے، ہماری یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرما لیجیے اپنی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام، ہمارے سیام، ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اس قابل تو نہیں ہے، لیکن آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رحمت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ سے مانگ رہے ہیں، صرف آپ ہی سے مانگ رہے ہیں اور کسی کے پاس نہیں جاتے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد، ہماری نسلوں کی بھی اصلاح فرما دیجیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، یا اللہ اس کی مدد کیجیے، امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، آمین یا ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔